انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں، جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی اللہ ان کا حکم نہیں دیتا، جو چیزیں انسان کے اختیار میں ہوں اللہ ان کا حکم دیتا ہے۔ ایک آدمی کی 2 3 4 تک کی کہتے ہیں بے شریعت میں اجازت ہے، فرض کی یہ 4 بیویاں ہیں، خدا اسے یہ نہیں کہتا کہ تم ان 4 کے 4 کو جو ہے نا وہ تمہارے دل میں ان کی برابر برابر محبت ہونی چاہیے، یہ اس کے بس میں نہیں ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تمہارا جھکاؤ ان 4 کی طرف بالکل برابر برابر ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جھکاؤ کسی کو چاہنا، پسند کرنا، ناپسند کرنا وہ اس سے پسند یا ناپسند کے اسباب و وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال، ان میں سے 2 بھی ہیں، ان میں سے ایک با اخلاق ہے، ایک کا اخلاق ایسا نہیں ہے۔ ایک فطری بات ہے کہ انسان جو با اخلاق ہے اس کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوگا، لہذا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ جو انسان کے اختیار میں ہے وہ کیا ہے؟ عملی رویہ، عملی رویہ اور برتاؤ سب کے ساتھ تمہارا برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو تمہیں پسند ہے یا اخلاق کی وجہ سے یا شکل و صورت کی وجہ سے اس کو وہ قیمتی سوٹ لا کے دو، اور جو تمہیں پسند نہیں ہے یا اخلاق کی وجہ سے یا اس کی شکل و صورت کی وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ کوئی سستا سوٹ لا کے دو، یا سیکنڈ ہینڈ کا جو ہے نا وہ کوئی ریڈی میڈ کپڑے اس کو لا کے دو۔ عملی رویہ انسان کے اختیار میں ہے، لیکن قلبی جھکاؤ اور جو ہے نا وہ پسند یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کا آفس ہے، اس نے ملازمین کو رکھا ہوا ہے، سب کے ساتھ اس کا رویہ برابر برابر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے، یعنی عدل سب کے لیے پسندیدہ ہے، سب کے لیے پسندیدہ ہے، سب کے لیے قابل تعریف ہے، لیکن وَهُوَ مِنَ الْأُمَرَاءِ احسن، لیکن حکمرانوں کے لیے یہ احسن ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے عدل حسن ہے، پسندیدہ ہے، لیکن حکمران طبقہ کے لیے عدل احسن ہے، ان کو بہت زیادہ زیب دیتا ہے، کیونکہ اس نے مملکت کا ادارہ کرنا ہوتا ہے۔ یا بہت تفصیل سے نہیں جاتے، کہیں پھر زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں تو گفتگو سیاسی ہو جاتی ہے۔ وَالصَّبْرُ حَسَنٌ، صبر کرنا حسن ہے، یہ قابل تعریف بات ہے۔ وَمِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، لیکن اگر ایک فقیر، غریب اور نادار اپنے فقر اور غربت پر صبر کرتا ہے وہ اس کے لیے احسن ہے، اس کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ بہت ساری روایات ہیں کہ کس طرح اپنی فقر پر صبر کرنے والے وہ روز قیامت جو ہے نا وہ پرواز کر کے سب لوگ اپنی حساب کتاب میں لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان کے اوپر سے پرندوں کی طرح جو ہے نا وہ اڑ کے وہ جنت میں جائیں گے، وہ جو اپنے فقر اور غربت و ناداری پر صبر کرتے ہیں۔ یعنی صبر سب کے لیے اچھا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الْفُقَرَاءِ احسن، فقیر اپنے فقر پر صبر کرے یہ اس کے لیے احسن ہے، اس کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ وَالْوَرِعُ حَسَنٌ، پرہیزگاری، پرہیزگاری یہ سب کے لیے ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، دکاندار کے لیے، آفیسر کے لیے، سب کے لیے ہے، مگر وَهُوَ مِنَ الْعُلَمَاءِ احسن، علماء کے لیے ورع وہ زیادہ جو ہے نا وہ حسن رکھتا ہے، ان میں ان کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اوروں کے مقابلے میں جو ہے نا علماء کو زیادہ ورع، متقی اور پرہیزگار ہونا چاہیے، کہ چونکہ وہ معاشرے میں نمونہ ہوتے ہیں، نمونہ ان کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ کردار جو ہے نا وہ اپناتے ہیں، کہ جو آدمی جو ہے نا ورع نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، وہ دوسروں کو پرہیزگاری کی دعوت اگر دے گا بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے،
ہاں میں نے آج تک اس کام کا حکم نہیں دیا جس کو میں نے خود نہ کیا ہو، نہ اس کام سے کسی کو روکا ہے جس کا میں خود زندگی میں کبھی مرتکب ہوا ہوں۔ زیب دیتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، یا نمبر 3 والسخاء حسن، سخا، ہاں یعنی سخاوت، جود و سخا ایک پسندیدہ عمل ہے، وَهُوَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ احسن، امیر اور صاحبان ثروت کے لیے یہ زیادہ جو ہے نا وہ زیب دیتا ہے، ان کے لیے، عام لوگوں کے لیے حسن ہے، اور باقی جو اغنیا ہے، امیر لوگ، دولت مند لوگ، ان کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ احسن ہے، کیونکہ وہ اگر فقیر اگر سخی ہوگا تو بیچارہ اس کی سخاوت کا کوئی اثر تو معاشرے میں جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، فطری طور پر وہ بڑا فراخ دل بنتا ہے، دل کا بڑا ہے، لیکن بیچارے کے پاس ہے نہیں تو اس کی سخاوت کا معاشرے کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی مثبت اثرات مترتب نہیں ہوں گے۔ امیر آدمی اگر جو ہے وہ سخی ہوگا تو ظاہر ہے وہ حقوق اللہ، واجب حقوق بھی ادا کرے گا، مستحب انفاق بھی کرے گا، واجب انفاق بھی کرے گا، ظاہر معاشرے کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَالتَّوْبَةُ حَسَنٌ، توبہ کرنا حسن ہے۔ توبہ کی جو روح یا حقیقت ہے نا وہ ندامت اور پشیمانی ہے۔ جو غلط کام انسان کرتا تھا اس سے پشیمان ہو جائے، پچھتائے، ایک۔ نمبر 2، آئندہ اس غلط کام کو نہ کرنے کا اپنے خدا سے عہد کرے، اور اگر اس کے ذمے کوئی حقوق اللہ یا حقوق الناس ہیں تو ان کو ادا کرے۔ یہ اس معنی میں اگر توبہ کرے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو، اور بعض روایات میں ہے کیوم ولدتہ امہ، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج وہ پیدا ہوا ہو، آج اس کو اس کی ماں نے جنا ہو۔ جی، توبہ، ندامت، پشیمانی، آئندہ گناہ نہ کرنے کا خدا سے عہد و پیمان، اور گارنٹی، اور اپنے ذمے جو حقوق اللہ ہے یا حقوق الناس ہے ان کو ادا کرے۔ دن میں 1000 دفعہ یہ تسبیح نکالے، لیکن اگر وہ معمولات زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو روایت میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ والمقیم علی الذنب هو یستغفر کالمستہزی، لیکن گناہ استغفر اللہ کہے لیکن گناہ بدستور اس کے جاری ہے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق اڑاتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، لیکن گناہ اسی طرح کرتا جاتا ہے، غیبت اسی طرح کرتا جاتا ہے، چغل خوری اسی طرح کرتا جاتا ہے، رشوت خوری، سود خوری، تا آخر۔ اچھا جی، توبہ حسن ہے، وہی من الشباب احسن، جوان آدمی توبہ کرے یہ بوڑھے آدمی کے توبہ سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ جو جوان آدمی ہے نا اس کے اندر گناہ کے عوامل اور گناہ کے محرکات وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا روایات میں ہے کہ اگر ایک جوان سال بدکاری کا مرتکب ہو، وہ بھی بدکاری ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، لیکن بوڑھا اگر خدا نخواستہ بدکاری کا مرتکب ہو اس کی بدکاری زیادہ سنگین اور زیادہ قابل مذمت ہے۔ یعنی توبہ ہر کسی کے لیے حسن ہے، لیکن اگر جوان توبہ کرے اس کے لیے احسن ہے، اس کو زیادہ زیب دیتا ہے۔ اور آخر میں والحیاء حسن، شرم و حیا مستحسن ہے۔ ہم سب کے لیے قابل تعریف چیز ہے کہ شرم کریں اور حیا کریں، البتہ کل کے درس میں وضاحت کروں گا کہ یہ حیا وہ
کئی چیزوں میں ہوتی ہے. بعض اوقات حیا قابل تعریف ہے، بعض اوقات حیا جو ہے نا وہ قابل مذمت ہے. آدمی شرم اور حیا کی وجہ سے لوگوں سے مسائل دریافت نہ کرے، مسائل دریافت، خاتون اپنے مخصوص مسائل دریافت نہ کرے شرم حیا کی وجہ سے. مرد کہے کہ بھئی اب یہ بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ مسئلہ پوچھوں گا فلان عالم دین سے، وہ کہے گا دیکھو داڑھی چٹی ہو گئی ہے اور اس کو ابھی تک یہ مسئلہ نہیں آتا. نہیں، ایسے معاملات میں حیا وہ قابل مذمت ہے. لا حیا فی الدین، دین میں جو ہے نا ہاں کچھ یہ ہے کہ ایک بعض شرم حیا وہ قابل تعریف ہوتی ہے. حیا سب کے لیے حسن ہے، لیکن وَهُوَ مِنَ النِّسَاءِ احسن. ایک خاتون میں اگر شرم و حیا ہو، اس کو مرد کے لیے بھی زیب دیتا ہے شرم و حیا، لیکن اگر عورت با حیا ہو وہ اس کے لیے زیادہ قابل تعریف ہے اور مستحسن ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.